بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا اور عزت میں فراوانی کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریاء، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ آپ احباب ماشاءاللہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بڑے جوش اور جذبے اور ولولے سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک تمام دوست احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بلند آواز سے کہ آمین۔ انشاءاللہ میرے بعد خصوصی خطاب شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، رئیس المقررین، نواب زمانہ، جناب محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، خادم تحریک ختم نبوت پاکستان انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ اور اگر خطیب پاکستان مولانا ناصر مدنی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے آئے، ان کا بھی جاندار شاندار خطاب عالی شان ہوگا۔ حضرات آئیے میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ثواب کی نیت کے لیے جو آقا علیہ السلام کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، میرے مسلک کا یہ آوازہ ہے، میرے مسلک کی یہ صدا ہے، بلکہ میرے مسلک کی نہیں، ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا نہیں، اس کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے استاد محترم، میرے تایا جان شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا، تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا، اور اس مسجد والے مدرسہ جامعہ محمدی کے رہنے والے بھائی رمضان صاحب، بھائی احسان الہی، بھائی ابو ہریرہ اور پورا گاؤں کو میں
اس بات کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز آپ کے اس گاؤں سے ہوا۔ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ جب یہ پروگرام پورے ضلعوں کے اندر ہوں گے، جب یہ پروگرام انشاءاللہ پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ہوں گے، انشاءاللہ جتنا اجر ان کو پروگرام کروانے والوں کو ملے گا اتنا اجر اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے آنے کے بعد جتنے لوگ میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، میری نبوت اور ختم نبوت کو مانتے رہیں گے، اس عقائد پر چلتے رہیں گے، جتنا اجر اللہ ان کو عطا کرے گا اتنا ہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ تو آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور فرمائیے گا، میں آپ کے سامنے صرف چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے قرآن و احادیث کے دلائل سے بات کیے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بتلا کے جاؤں کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا، ایک شہید کا تذکرہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور ختم نبوت کا پہلا شہید ہمارا ختم نبوت کے حوالہ سے اور تحریک کے حوالہ سے پہلا پروگرام اور پہلا شہید جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا، میں وہ بات سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ لیکن اب آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہنما تشریف لے کر کے آئے، احمد مجتبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے، پتہ کون آئے جن کے بارے میں ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے زندہ باد اللہ آپ کو اللہ زندہ باد زندہ اللہ زندہ باد، نبی پاک کی ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی دین کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دے، پھر اللہ اس کی عظمت کے چرچے اور مقام کو اس طرح بلند کرتا ہے۔ اللہ شہید اسلام حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے مقام کو اس طرح بلند کرتا ہے کہ جنت البقیع کا مہمان بنوا دیتا ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرے، اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے تیرے اور میرے محبوب آقا کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ
سنیے، سارے علماء کرام نے بیان کی ہے، میں سب سے کمزور اور طالب علم بھی ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اپنے استاد جی کی دعاؤں کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ طالب علم بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے، لیکن اب آؤ نا ذرا توجہ تو کرو نا، اللہ نے میرے محبوب آقا کو 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر واپس بلوا لیے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کا لفظ مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ میرے محبوب آقا علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر واپس بلوا لیے۔ اللہ جی بلوانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کا کوئی کہنے والا یہ بات کہتا ہے جو ہمارے خطیب صاحب ہے نا، خطیب صاحب کا بیٹا خطیب بن گیا، علامہ کا بیٹا علامہ بن گیا، فہامہ کا بیٹا فہامہ بن گیا، عابد کا بیٹا عابد بن گیا، زاہد کا بیٹا زاہد بن گیا، عالم کا بیٹا عالم بن گیا، حافظ کا بیٹا حافظ بن گیا، قاری کا بیٹا قاری بن گیا۔ اللہ اس بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے۔ اللہ نے سونے پیغمبر کے 3 بیٹوں کو بچپن کے اندر اپنے پاس واپس بلوا لیا اور نبی پاک کی ختم نبوت کا نعرہ لوگوں کو سنا دیا۔ ہم اس لیے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، دعوت دے دینا چاہتے ہیں، پیغام دے دینا چاہتے ہیں، صدا لگا دینا چاہتے ہیں اور شہدائے اہل حدیث کے مشن کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا علیہ السلام کی عظمت کے ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آئیے دوسری آیت مبارکہ، آئیے ذرا اللہ کا قرآن ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے اللہ نے سونے پیغمبر پر حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل کر دیا۔ سبق سنانا چاہتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ادھر نعمت سے مراد کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے۔ ادھر نعمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کو مکمل کر دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس آیت مبارکہ کا معنی سمجھ کر کے جائیے گا۔ ختم نبوت پروگرام میں آنے والوں، سونے آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ سننے والوں، اصل کے اندر ختم نبوت اس چیز کا نام ہے جہاں پر آقا کی بات آ جائے، جہاں پر آپ کا فرمان آ جائے، جہاں پر حکم پاک آ جائے، جہاں پر ارشاد گرامی آ جائے۔ امام کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، خطیب کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، مقرر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، علامہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، فہامہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے آقا کی ذات بھی آخری، میرے آقا کی بات بھی آخری، میرے آقا کی صورت بھی آخری، میرے آقا کی سیرت بھی آخری، میرے آقا کی شریعت بھی آخری، میرے آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب بھی آخری، میرے آقا کی امت بھی آخری۔ اگر آج بھی اس ملک پاکستان کے اندر آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہلوانے کا دعویٰ کرے یا ہم ان کا ہم نوا بنے، ہم شہید ملت حضرت علامہ ظہیر رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں اور دعوت فکر دے دینا چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو اللہ دنیا میں کامیاب کر دے، اگر چاہتے ہو دنیا بہتر بن جائے، اگر چاہتے ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ آخرت بہتر کر جائے، آؤ ہمارا پیغام سنو، آؤ ہماری امن کی دعوت سنو، آؤ ہمارے پیار کی دعوت سنو۔ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ دنیا کامیاب کر دے، سونے پیغمبر کی کہ مرید بن جاؤ، آپ کی ختم نبوت کو مان
ماننے والے بن جاؤ، اور ہم اعلان کرتے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے، پیغام دیتے رہیں گے جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے۔ پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی عظمت کے پرچم لہراتے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ آئیے ذرا، جو میں نے آپ سے آخری بات کرنی ہے، اور بات کر کے میں نے اپنی انشاءاللہ بات کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے استاد جی کے بیٹھے اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنی تھی، مجھے حکم ہوا ہے، اس لیے میں نے چند منٹوں کے اندر آپ سے اپنی انشاءاللہ اجازت لینی تھی، مجھے حکم فرمایا گیا ہے، میں اس لیے آپ سے آخری بات کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ مسلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام مسلمہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی طرف ایک خط بھیجتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، آخری 3-4 منٹ کی گفتگو ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ میں آج آپ کو بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا پہلا شہید جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کو نچھاور کیا، مسلمہ آقا علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھتا ہے، ایک چٹھی لکھتا ہے، ایک لیٹر لکھتا ہے۔ اس پر پتہ کیا لکھتا ہے؟ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیجئے نا، آدھی عرب کی نبوت مجھے دے دو، آدھی عرب کی نبوت آپ رکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے جب اس خط کو پڑھا نا، اس لیٹر کو پڑھا، آقا علیہ السلام کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اوپر لکھا، اِلیٰ مسیلمہ کذاب۔ کذاب کا معنی جھوٹا ہوتا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹا۔ آقا علیہ السلام نے لکھا، اِلیٰ مسیلمہ کذاب، نیچے لکھا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ جب یہ خط لکھا نا، آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر بچے بھی تشریف فرما، نوجوان بھی تشریف فرما، بزرگ بھی تشریف فرما، میرے سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر بھی بزرگ تشریف فرما، نوجوان تشریف فرما۔ آقا نے ایسے خط پکڑا، آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہ مسلمہ کے دربار کے اندر خط کون لے کر کے جائے گا، لیٹر کون لے کر کے جائے گا؟ ایک صحابی اٹھا، سفید داڑھی والا بزرگ اٹھا، ایک بڑا صحابی اٹھا، کہا، آقا جی مسلمہ کے دربار کے اندر یہ خط میں لے کر کے جاؤں گا، یہ لیٹر میں لے کر کے جاؤں گا۔ غالباً ان صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کی 7 بیٹیاں یا 9 بیٹیاں تھی۔ کہا، آقا جی مسلمہ کے دربار کے اندر یہ خط میں لے کر کے جاؤں گا، یہ لیٹر میں لے کر کے جاؤں گا۔ آقا فرمانے لگے، حبیب کام بڑا مشکل ہے، ان کا نام ہے سیدنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماتے، حبیب یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کام کے اندر جان بھی جا سکتی ہے۔ جب میرے آقا کہہ رہے ہیں، کہا، حبیب اس کام کے اندر جان بھی جا سکتی ہے۔ آقا جی اگر آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی نموز کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے، آپ کی رفت کے لیے میری جان چلی جائے، آقا جی سودا مہنگا نہیں ہے، آقا جی یہ جان جاتی ہے، آقا جی چلی جائے، میں یہ خط لے کر کے مسلمہ کے دربار میں جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید، بات مختصر، حضرت حبیب بن زید نکلے، شام کے علاقہ میں پہنچے، مسلمہ کے دربار میں پہنچے۔ مسلمہ نے حضرت حبیب بن زید کو دیکھا، دیکھتے ساتھ کہنے لگا، حبیب ایسے لگتا ہے، کہنے لگا ایسے لگتا ہے کہ جیسے تو محمد عربی کا غلام ہے۔ کہا، ہاں میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا، آپ کی نموز پہ کٹنے والا، آپ کی عظمت کے نعرے لگانے والا، آپ کی رفت کے نعرے لگانے والا، آپ کی بلندی کے نعرے لگانے والا۔ اب حضرت حبیب بن زید کو کہتا ہے، ہاں بھئی کہاں پر آیا ہے؟ مسلمہ کہتا ہے، ہاں بھئی حبیب کہاں پر آیا ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں، میرے آقا نے یہ لیٹر دیا ہے، میرے آقا نے یہ خط دیا ہے۔ کہا، اچھا اس کو کھولنا، مجھے پڑھ کے سنانا۔ پڑھتے ہیں، اِلیٰ مسیلمہ کذاب۔ جب اتنا لفظ بولانا، مسلمہ کہنے لگا، حبیب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا، میں نے نہیں کہا، میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے۔ ختم نبوت کا معنی سمجھ کے لے جاؤ، ختم نبوت کا مفہوم سمجھ کے لے جاؤ۔ جس کو میرے آقا جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا ہے، جس کو میرے آقا سچا کہہ دے وہ سچا ہے، جس کو میرے آقا نماز کہہ دے
وہ نماز ہے جس کو میرے آقا روزہ کہتے ہیں، وہ روزہ ہے جس کو میرے آقا حج و عمرہ کہتے ہیں، وہی عبادت ہے۔ اب یہ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا تم میری مجلس میں کھڑا ہو کر کے، میرے دربار میں کھڑا ہو کر کے، میرے گھر میں کھڑا ہو کر کے مجھے کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، تیرا نبی سچا ہے۔ کہا ہاں ہاں میرے آقا سچے ہیں، تم جھوٹا ہے۔ کہا حبیب بلکہ یہ کہ میں سچا، نعوذ باللہ تیرا نبی جھوٹا۔ اگر یہ بات نہیں کہے گا تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ کہا ہاتھ کی انگلی کٹ سکتی ہے لیکن آقا سے بے وفائی نہیں کر سکتا، آقا علیہ السلام سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ مجھے بول کے بتاؤ نا کس کے لیے؟ ختم نبوت کے لیے۔ بول کے بتاؤ نا کس کے لیے؟ ختم نبوت کے لیے۔ ایک بازو کو کاٹ دیا گیا، دوسری بازو کو کاٹ دیا گیا، ایک ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن سیدنا حبیب بن زید نے آقا کی ختم نبوت سے بے وفائی نہیں کی ہے۔ آقا کی ختم نبوت کا نعرہ چوک چرستے بلار کے اندر نہیں بلکہ مسلمہ کے دربار کے اندر لگایا ہے۔ آج آپ بھی یہ میری صدا لے جاؤ، ہماری تحریک کا پیغام لے جاؤ، صدا لے جاؤ۔ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم چوک کے اندر، چرستے کے اندر، گلی کے اندر، بازار کے اندر یہ نعرہ لگائیں گے کہ آقا علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ دوسرا نبی آ سکتا؟ آئیے ذرا توجہ کیجیے، بات ختم ہو گئی۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر۔ اور گھمن کلا کے رہنے والوں، ایسی محبتیں پھر کس نے کرنی ہیں، ایسا پیار پھر کس نے کرنا ہے؟ ایک خطیب دوسرے خطیب کو دیکھنے کے لیے نہیں اچھا سمجھتا، انہوں نے کئی خطباء کو متعارف کروا دیا جن کا آپ نے آخر کے اندر خطاب سننا ہے، جن کو آج دنیا ناصر مدنی کہتی ہے۔ ان کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے 5 منٹ لے کر کے دینے والی شخصیت تشریف فرما۔ آج تیرے اسٹیج کا حسن جتنے خطیب ہیں سارے ان کے خطباء، سارے ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت والی، ایمان والی، اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال انا قائد المرسلین۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا۔ فرمایا ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ فرمایا اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافع و مشفع ولا فخر، آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے اور میرے آقا شافع معاشر ہوں گے، تیری اور میری شفاعت کریں گے۔ جب ہر نبی کہے گا رب نفسی رب نفسی، ہر خطیب ادیب مقدر علامہ فہامہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی۔ جن کی ختم نبوت کا نعرہ آپ سن رہے ہیں، عظمت سن رہے ہیں، 12 بجنے کے اندر 4 منٹ باقی ہیں اور آپ تشریف فرما ہے کہ آپ کا بیٹھنا ایسے نہیں جائے گا۔ حافظ رمضان کی دعوت پہ آنے والوں ذرا توجہ کرو نا، آپ کا بیٹھنا ایسے نہیں جائے گا بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اس بات کا فائدہ ہو جائے گا جب ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، تیرے اور میرے آقا فرما رہے ہوں گے رب
رب امتی، اللہ میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اللہ میری امت کا خیال کرنا، اور آخر کے اندر پیغام لے جاؤ اور یہ حدیث مبارکہ لوگوں کو سنا دو، دنیا کو پیغام دے دو کہ لا نبی جوادی آنا خاتم النبیین، لا نبی جوادی آنا خاتم النبیین، لوگوں کو پیغام دے دو۔ لوگوں، ہماری دعوت نفرت کی دعوت نہیں، ہماری دعوت برائی کی دعوت نہیں، اور ہماری دعوت قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، ہماری یہ دعوت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر کے آئے، آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب ادھر میری طرف دیکھو اور میں بات مکمل کروں۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے۔ دیکھیے ذرا، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے۔ نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینیں جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبین کو جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، آقا کی ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہیں گے کہ انشاءاللہ۔